اصل میں مسئلہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب طلب دنیا ختم ہوتی ہے تو مقصد دنیا شروع ہوتا ہے، اور جب تک ہم طلب دنیا میں رہتے ہیں تو مقصد دنیا حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد دنیا ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ مقصد ہے نہیں دنیا کا۔ اچھا، یہاں شداد نے بھی جنت بنا کے دیکھ لی، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر وہیں بنا لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو بات یہی ہے، وہ یہی کہتے تھے، ان کی کمال باتیں تھیں۔ کہتے تھے میاں کیا میں شداد کی طرح جنت بنا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے موسیٰ کی طرح تو زندگی گزار سکتا ہوں؟ میں نے بولا ہاں۔ کہنے لگے بس میں وہی کر رہا ہوں۔ تو بات یہی ہے، اس سلاسل کا، قلندر اس سلسلے کا سبق بڑا کمال ہے، بس یہ زیادہ باتیں نہیں ہیں ان کی، وہ تو 2-4 باتوں میں سارا سلسلہ بیان کر دیتے ہیں کہ بندے کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلی شرط ہے کہ طالب صادق ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مطلب کے لیے نہ آیا ہو، مقصد کے لیے آیا ہو۔ آئی نا سمجھ بات؟ تیسری بات یہ ہے کہ آسائش و آرام کی کشتیاں جلا دے تو ہمارے ساتھ چلے آئے۔ آئی سمجھ بات؟ تو بولے جب تک یہ نہیں ہوتا، آپ فرماتے تھے، کہنے لگے بیٹا ایک وقت آتا ہے کہ اس میں تخت بھی ملتا ہے، تاج بھی ملتا ہے، مگر جب وہ اس کے قابل ہو جائے، جب دنیا اس کے لیے بے مقصد ہو جاتی ہے نا، بے مطلب ہو جاتی ہے، تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے اس کو۔ پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ جس کے منہ میں دانت نہ ہو اس کو چنے دے دو کہ چبا لے بھائی یہ تو۔ اور گرمی میں کسی کو لحاف دے دو کہ اوڑھ لے، تو کہنے لگے بے مقصد ہے نا سب کچھ یہ۔ کہنے لگے ہاں، تو بولے پھر دنیا مل دی جاتی ہے اس کو کہ لے بھائی سنبھال لے اس کو، تو یہ چاہیے تو پھر وہ بانٹنے لگتا ہے، وہ کیا کرے گا دنیا کا۔ تو یہ جب تک نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اسی لیے یہ سلسلے سخت ہیں۔ اچھا، اسی لیے ان سلسلوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ظاہری احوال کی وجہ سے، ظاہری احوال کی وجہ سے، کہ وہ ملامتی طور پہ رہتے ہیں، ملامات میں رہتے ہیں۔ اب وہ ملامات کا مقصد ان کا یہ ہے کہ دنیا کی تعریف اور دنیا کی آرائش انسان کو ہر حال میں متکبر کرتی ہے۔ کہنے لگے آپ متکبر ہو مگر آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ حاسد ہو مگر آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ دنیا کی جاؤ محبت میں لگے ہو مگر آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ایسے راستہ پر چلا جائے جس میں ہر چیز واضح ہو کے رہے، کسی خوش گمانی میں داخل نہ ہو جائے۔ اچھا، اب وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں تصرف مل جائے حالت ملامت میں، اگر تمہیں تصرف مل جاتا ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، زمین آسمان ایک کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت ہو، لیکن وہ تمہارے کس کام کی ہے؟ طاقت تو اس کام کی ہے نا کہ تمہیں مرتبہ ملے، مقام ملے، کچھ مال و اسباب ملے، جب طاقت کام کی ہے، نہیں تو کس کام کی ہے وہ پھر؟ تو کہنے لگے پھر وہ بھٹکتا بھی نہیں ہے، وہ راستے سے نہیں اترتا، چاہے کتنے تصرف حاصل ہو جائے اس کو، اس لیے کہ تصرف کے ذریعے آدمی فتویٰ کر سکتا ہے نا، اس کو فتوی کی ضرورت نہیں ہے، تعریف لے گا نا، تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک یہ حالت نہیں ہوتی تو آدمی
اس راستے سے نہیں نکلتا. فرماتے تھے کہ ثم رددنا اسفل سافلین جو ہے یہ سیڑھی ہے کامیابی کی. یعنی کہ تو اسفل سے بھی اسفل ہو جا. وہ ہوگا ملامت سے, اپنے کسی عمل سے نہیں ہو سکتا, تو ملامت سے ہوگا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کی رسول کی تلاش میں ہو جائے. ایک معنی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ہو جائے. تو یہ حالت جو ہے دنیا کی محبت کے لیے اسفل سافلین کی حالت بڑی کبھی ہے. اور جو اللہ اور کے رسول کے لیے ہوتا ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا, کہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اس کا مقام پھر صحیح اصل. تو جب وہ فرماتے تھے کہ بندہ اس حالت میں آتا ہے تو اس کا تعلق اس کے رب سے جڑتا ہے. کیوں کہ اخلاص جب تک پیدا نہیں ہوتا, جب تک کہ دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی دل سے, تو اخلاص پیدا نہیں ہوتا. ورنہ جب تک دنیا کی محبت دل میں رہتی ہے تو ہم ہر اپنا ایک فعل, ہر اپنا ایک کام اسی لیے کریں گے کہ ہمیں یہ فائدہ ہو. یعنی کہ اللہ, وہ کہتے تھے اللہ اور رسول کا نام بھی اسی لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو. ورنہ اگر ہمیں اس نام لینے میں نقصان ہو تو کہتے نہیں رجت ہو گئی تمہیں, کلمہ پڑھنے سے رجت ہو گئی, آیت پڑھنے سے رجت ہو گئی, نماز پڑھنے سے رجت ہو گئی. آپ فرماتے ہو تو رجت نہیں ہوتی کسی کو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ صابن کا کام کیا ہے؟ کہنے لگے میل صاف کرنا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ بات تو ہے. تو کہنے لگے دنیا کا مال و اسباب کیا ہے؟ اب وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں لے بھائی الٹا ہو گیا کچھ. وہ تو بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں رجت ہو گئی. اب جس کے پاس بولے کچھ ہے ہی نہیں اس کو رجت کیسے ہو جائے گی؟ ان فقیروں کو رجت کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے نہیں ہوتی ان کے پاس رجت, کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جانے کے لیے, پہلے تیاگ چکے ہیں یہ سب کچھ.